السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ چلتے ہیں آج کے واقعہ کی طرف۔ پاکستان کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا، 5 لڑکے کا باپ، ان کے ایک لڑکی تھی، 50 مربع میل زمین کا مالک تھا۔ سننا، موت ہر کسی کے آنی ہے، اللہ کے سامنے ہم سب کو پیش ہونا ہے۔ خدا کی قسم، بیٹی کا حق ادا کریں، بیٹی کو حق دیا کریں۔ آج اس ماحول میں بیٹی کا حق ہم ادا نہیں کرتے، جو بھی چیز ہے بیٹے کے نام کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اللہ کے سامنے آپ نے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے ہر سوال کا جواب دینا ہے۔ خیر، 5 بیٹا تھا، ایک لڑکی تھی، 50 مربع میل زمین۔ لڑکی کی شادی کے بعد اس شخص نے 50 مربع میل زمین 5 لڑکے کے نام کر دی۔ ایک لڑکے کو 10 مربع میل زمین اس کے نام کر دی۔ خیر، ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ کچھ دن کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ سننا، انتقال کے بعد لوگوں نے اسے نہلا کے کفن اڑا کے جنازہ گاہ میں لے کے گیا۔ جنازہ کی صفیں تیار ہوئی، مولوی صاحب جنازے کی نماز کے لیے آگے بڑھے۔ اتنے میں ایک شخص صف سے باہر نکلا، اس نے ہاتھ اٹھا کے آواز لگائی، خبردار، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنی ہے، خبردار، اس کی جنازے کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھی جائے گی جب تک یہ میرا قرض ادا نہ کر دے۔ تمام کے تمام کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، لوگوں نے پوچھا اس شخص سے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، یہ مرنے والے کے ذمے میرا 50 لاکھ روپے قرض ہے، جب تک اس کو کوئی ادا نہ کرے میں ہرگز اس کی جنازے کی نماز کو نہیں پڑھنے دوں گا۔ 5 بیٹا، باپ کی لاش سامنے رکھی ہوئی تھی، 5 بیٹا اگلی صف میں کھڑا ہوا تھا، جس نے 50 مربع میل زمین کا وارث بنا ہوا تھا، لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ وہ شخص کہتا رہا، جب تک میرا قرضہ ادا نہ کر دے میں ہرگز اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ خدا کی قسم، گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر گیا۔ اس کے بعد لوگ پریشان تھے، لوگ اس کی خوشامد کر رہے تھے، اللہ واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کی جنازے کی نماز ہو لینے دو۔ اس نے کہا، خبردار، جب تک میرا قرض ادا نہ کیا کوئی کرے، ہم ہرگز جنازے کی نماز نہیں ہونے دیں گے۔ خیر، بیٹی گھر میں تھی، بیٹی کو کسی طرح پتہ چلا، گاؤں میں شور شرابہ ہونا شروع ہو گیا، فلاں کی جنازے کی نماز پڑھنے سے فلاں شخص روک رکھا ہے۔ تمام کے تمام پریشان تھا، یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کا اتنا قرضہ کون ادا کرے گا؟ 5 بیٹا خاموش کھڑا تھا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کے جنازے کی نماز ہو لینے دو، میں قرضہ ادا کروں گا۔ خدا کی قسم، نہیں نہیں نہیں۔ بیٹی کو پتہ چلا کہ باپ کی لاش میدان میں رکھی ہوئی ہے، میرے باپ کے ذمے کسی کا قرض ہے، اس نے میرے باپ کے جنازے کی نماز پڑھنے سے لوگوں کو منع کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ اس نے چہرے پہ برقع ڈالا، دوڑتی ہوئی جنازہ گاہ کے اندر آئی اور کہنے لگی، وہ کون ہے جس کا قرضہ میرے باپ کے ذمے ہے؟ وہ شخص ہاتھ کھڑا کیا، میرا 50 لاکھ روپے لے کے اس نے مرا ہے، مرنے والے کے ذمے 50 لاکھ روپے قرض ہے، ان کو جب تک کوئی ادا نہ کرے میں ہرگز اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ باپ کے چہرے سے کفن کو ہٹایا، کبھی پیشانی کو چومتی ہے، کبھی ہونٹ کو چومتی ہے۔ بیٹی کہنے لگی، ابو جان، کوئی بات نہیں، تم نے مجھے حق نہیں دیا، تم نے ساری زمین بھائی کے نام کر دی، مجھے کوئی شکوہ نہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں، مجھے کوئی آپ سے شکایت نہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا آپ کی بیٹی زندگی اس دنیا کے اندر رہے اور آپ کے کوئی جنازے کی نماز کو روک دے۔ ابا جان، کوئی بات نہیں، میں آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، ہر کام کے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں۔ ابو جان، آپ کا تمام قرض آپ کی بیٹی ادا کرے گی۔ کہنے لگی، وہ کون ہے؟ وہ سامنے آئے۔ وہ شخص سامنے آیا، اس لڑکی نے سارے زیور اتار کے جو کچھ گھر سے لے کے آئی وہ سب کے سب زیور اس شخص کے ہاتھ میں دے دی۔ کہنے لگے، جاؤ اس کو بیچ کے اپنا قرضہ ادا کر لو، اگر کم پڑ جائے، یہ میری فلاں مکان کی چابی ہے، فلاں شہر میں میرا مکان ہے، یہ چابی لو اللہ کے واسطے، جاؤ میرا مکان بیچ کے اس قرض کو ادا کر لو، پر ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے باپ کی جنازے کی نماز کو پڑھ لینے دو۔ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ تو تمام کے تمام انسان آگے بڑھے، جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد اس شخص نے سب کو روک دیا، کہنے لگا، میرا قرض، میرے پیسے مرنے والوں کے ذمے نہیں تھا، مرنے والا
کوئی پیسہ لے کے نہیں مرا، بلکہ جو مرا ہے ان کا پیسہ میرے پاس تھا۔ میں نے سوچا اگر میں یوں اعلان کروں بھائی مرنے والا مر گیا، ان کے روپے، ان کے پیسے، میرے پاس 50 لاکھ روپے ہے، میں کس کو دوں؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ 50 ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیٹا کہتا میں حقدار ہوں مجھے دو، بھائی کہتا میں حقدار ہوں مجھے دو۔ اس لیے میں نے یہ سارے کام رچے، اس لیے میں نے یہ سارا بہانہ رچا۔ سب کے سب یہ کام کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں اصل وارث اس کا کون ہے۔ مجھے پتہ چل گیا اس مرنے والے کا وارث ان کی بیٹی ہے۔ میرے ذمے مرنے والے کا 50 لاکھ روپے ہے، نہ کہ میرا ہے۔ مرنے والے کا پیسہ میرے ذمے ہے۔ لو، اس نے ایک تھیلی نکالی، 50 لاکھ روپے تھا، اس نے اس کی بیٹی کے ہاتھ میں دے دی۔ بولا بیٹی لے جاؤ۔ 1-2 گھنٹہ، 3-4 گھنٹہ میں نے تمہارے باپ کی لاش کو روک کے رکھا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے معاف کر دو، بلکہ میں نے کافی دیر لگا دی، اس وجہ سے لگائی کہ مرنے والا تو چلا گیا، ان کا پیسہ میں کسے دوں تاکہ میرے ذمے کا قرض ادا ہو۔ مجھے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ اس کا وارث اصل کون ہے۔ آج پتہ چل گیا ان کا اصل وارث بیٹی ہے۔ خدا کی قسم، جب اس نے پیسوں کے تھیلی اٹھا کے اس لڑکی کو ہاتھ میں دی، تمام کے 5 بیٹے کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے سوچا یہ کیا ہو گیا، کاش کہ میں کہتا مجھے پیسے مل جاتا۔ دوسرے نے کہا کاش کہ میں کہتا مجھے پیسے مل جاتا۔ خدا کی قسم پتہ چلا، اس واقعہ کو سن کے پتہ چلا، اس واقعہ کو پڑھ کے پتہ چلا کہ بیٹے مال کے وارث ہوتے ہیں۔ بیٹی تو سب کچھ لگا دیتی ہے باپ کے لیے، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے واسطے آپ بیٹی کو حق دیں، بیٹی کے حق کو نہ ماریں۔ خدا کی قسم بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ امید ہے اس واقعہ کو سن کر آپ بہت کچھ سیکھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی، ہماری بات آپ کو سمجھ میں آئی یا اچھی لگی تو ان کو شیئر ضرور کرنا، کیونکہ اچھی بات کا شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔